السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے فضائل میں بکثرت قرآن مجید کی آیتیں احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 10 کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی کہ 4 مہینے ان میں سے عزت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم شریف اور رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ یوں تو ہر دن اور ہر مہینے میں گناہ کرنا گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے خاص طور پر روکتے ہوئے تنبیہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی کہ گناہ مت کرو۔ تفسیر طبری کے حوالے سے ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمت والا، عزت والا بنایا ہے، ان کا احترام کیا کرو، تعظیم کیا کرو، اور ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا گیا اور ان میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس وجہ سے بھی ہمارے درمیان محترم ہے، اس مہینے میں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی جس میں کوئی آپ کا مقابل نہیں۔ انہی میں سے ایک معراج بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں رات کو معراج عطا فرمائی، آسمانی دنیا کی سیر کرائی اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہم اہل سنت کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ معراج حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ لہٰذا جو یہ کہے کہ معراج صرف روحانی ہوئی، یعنی کہ صرف روح کی معراج تھی، یا معراج خواب میں ہوئی، تو ایسا کہنے والا بدعتی ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا ہی چھپے کرو درود۔ معراج کا مختصر واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھل گئی، جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم شریف سے دھویا، پھر ایمان اور حکمت کے خزینے آپ کے سینے میں اڈیلے گئے اور چاک برابر کر دیا گیا۔ پھر براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ براق کی رفتار اتنی تھی کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو وہیں باندھ دیا گیا جہاں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں بندھا کرتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو جو کہ وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو جبریل علیہ السلام نے دودھ اور شراب کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ شراب نوش فرماتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور کچھ گفتگو بھی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے،
میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش پر بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک چاہا بلا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باریاب فرمایا۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں جن کی لطافتیں، نزاکتیں الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی وحی فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار انعاموں کے علاوہ 3 خاص انعام اور ملے جن کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کون جان سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ دوسرا یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص بخش دیا جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو۔ تیسرا 50 نمازیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کی وجہ سے 45 نمازیں کم کرا لی گئیں، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں پر ہی اس امت کو 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ رات یعنی کہ رجب شریف کی 27ویں رات، جس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، بڑی ہی برکت کی رات ہے۔ اس رات خاص طور پر عبادات میں مصروف رہیں، اگلے دن روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔